یہ ایک تاریخ آنے لگی ہے 10 رمضان المبارک. کون سی 10 رمضان المبارک؟ آپ کو پتہ ہے یہ کون سا دن ہے؟ یہ یوم وصال ام الحسنین حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، امت کی پہلی ماں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال. یہ ان کا ذکر میں اس لیے کرنے لگا ہوں کہ آپ 10 رمضان کو اپنے گھروں میں ان کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کریں، بلکہ اس دن کی اپنی تمام عبادات ان کے لیے کریں، ان کے اصال ثواب کے لیے. حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کائنات کے مسلمانوں کو سکون ملتا ہے مصطفیٰ کے دامن میں جا کر. پوری دنیا کو سکون ملتا ہے مصطفیٰ کے دامن میں جا کر، اور مصطفیٰ کو جس کے دامن میں جا کے ٹھنڈ پڑتی تھی نا، وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضرت سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک ہی شعر کہا اور کمال کر دیجیے. پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سیما پہلی ماں کہف امن و امان، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزاری رفاقت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سیما پہلی ماں، کہف غار کو کہتے ہیں وہ غار جس میں مصطفیٰ کو بھی امن و امان اور ٹھنڈ پڑتی تھی، یعنی حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. سرکار کی 25 سال عمر تھی ظاہری طور پر، اور آپ کی 40 سال جب نکاح ہوا، اور پھر آپ نے پوری 10 نبوت کے 10ویں سال تک آپ نے جو وفائیں کی سرکار سے، وہ کسی کو نہیں بھول سکتی، وہ کسی کو نہیں بھول سکتی. یاد رکھنا، بندہ مٹی اور گرد کے رستوں سے گزرے نا تو ممکن نہیں ہے کہ اس پر مٹی نہ پڑے، لیکن جب نہ پوے تو بندہ کمال ہے یا نہیں؟ بولو یار، کمال ہے نا. تو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کون ہے؟ جو سیدہ کائنات کی اماں جی ہیں، حسنین کریمین کی نانی جان ہے. انہوں نے اس دور میں جو گندگی کا دور تھا، جاہلیت کا دور تھا، اس دور میں بھی اہل عرب آپ کو مکے والے کہتے تھے خدیجہ طاہرہ. خدیجہ طاہرہ یعنی طاہرہ کے لقب سے لوگ آپ کو یاد، بڑی اعلیٰ افکار اور بڑے اعلیٰ نظریات کی آپ حامل تھی، بڑے اعلیٰ آپ کے معاملات تھے، اور بڑی کوئین آف مکہ تھی، ملکہ مکہ. کیا بات ہے، تاجروں میں آپ کا سب زیادہ تجارت کا سسٹم چلتا تھا. اور آپ کی نوکرانی حضرت نفیسہ کہتی ہیں، نفیسہ. اور سنیں، آپ حیران ہوں گے کہ شاہ صاحب یہ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو 10 رمضان آ رہا ہے اس لیے، اور اس لیے بھی کہ حضرت اماں خدیجہ اس امت کی پہلی ماں ہے. اور یاد رکھنا، ان کے ذکر سے میرے اور آپ کے نبی کو ٹھنڈ پڑتی ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کی ٹھنڈک ہے. حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرنا، یہ تو حضرت امی عائشہ نے بھی، ہماری دوسری اماں جی حضرت اماں عائشہ نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ حضرت خدیجہ تو چلی گئی ہیں، پھر بھی آپ خدیجہ 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 کرتے رہتے ہیں. کانت خدیجہ، کانت یقول کانت، وہ ایسی تھی وہ ایسی تھی. تو حضرت عائشہ نے رشک سے کہا کہ آپ کیا ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں؟ تو سرکار نے کہا عائشہ، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا نا، تو وہ خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، وہ خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا. تو آپ کی بڑی وفائیں، پہلی ماں ہماری، وہ ان کے نکاح والا معاملہ وہ بڑا لمبا ہے کہ وہ کس طرح آپ نے پہلے بھی سنا ہوا مجھ سے کہ انہوں نے حضرت میسرہ کو بھیجا اپنے غلام کو کہ سرکار کے ساتھ جاؤ تجارت کرنے. وہ تو جب وہ گئے نا شام میں حضرت خدیجہ کا سامان لے کر، تو حضرت میسرہ کہتے ہیں جب ہم واپس آ رہے تھے تو جہاں سے سرکار گزرتے تھے بادل سایہ کرتے تھے. لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے کتابیں پڑھی ہیں کہ 40 سال بعد نبوت ملی ہے. میسرہ پہلے اعلان نبوت سے سالوں پہلے کہتے ہیں میں سرکار جب چلتا تھا تو بادل ان پر سایہ کرتا تھا. وہ مظفر وارسی نے کہا تھا کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. حضرت میسرہ جب سرکار کا سفر کیا ان کے خود بھی عاشق ہو گئے. تیریاں تک کے اداواں میں
مرید ہو گئی, ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی. جب آ کر انہوں نے حضرت اماں خدیجہ کو بتایا کہ وہ تو کمال ہیں, ان کی عادات, ان کی کیا بات ہے, کتنے سونے ہیں, کیا معاملہ فہمی ہے. کہتے ہیں منڈی میں لوگ قسمیں اٹھا کر مال بیچتے تھے, اور وہ کہتے تھے میں قسمہ چوک کے سودا نہیں بیچتا. اور لوگ قسمیں اٹھانے میں لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے, اور وہ جو تاجر دوسرے ہیں وہ رسول اللہ کے پیچھے بھاگتے تھے کہ ساڈے کو خرید لو. اس نے آ کر جب یہ تعریفیں کی تو اماں خدیجۃ الکبریٰ جن سے قریش کے بڑے بڑے سردار نکاح کرنا چاہتے تھے, انہوں نے خود حضرت نفیسہ کو کہا کہ جاؤ رسول اللہ کو کہو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور جب وہ پہنچی پیغام لے کر تو سرکار نے کہا کہ میں ضرور کروں گا, لیکن اپنے چچا سے پوچھ کر, اپنے شفیق چچا حضرت ابو طالب سے. حضرت ابو طالب آج لوگ ماں سعدیہ کا ذکر کرتے ہیں, لیکن وہ شفیق چچا جن کی محبتوں کی کیا بات ہے. جب کھانے کی باری آتی تو اپنے بچوں کو پیچھے رکھتے اور مصطفیٰ کو آگے رکھتے. رب کی امانت کو انہوں نے سنبھال کر امت تک پہنچایا اور کہا میرے بھتیجے تو کافروں سے ڈرنا نہیں جب تک میں ہوں تو کرتا جا اپنا کام. تو عید کا پہلا جلسہ ابو طالب کے گھر ہو رہا ہے. اب سنیں, اب نکاح حضرت ابو طالب سے جب سرکار نے مشورہ کیا کہ اس طرح حضرت خدیجہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں, تو حضرت ابو طالب نے کہا بیٹا اس سے بڑی تو خوش نصیبی کی بات ہی کوئی نہیں, بڑی اچھی ہیں وہ, ان کا کردار بڑا اعلیٰ ہے. تو یہ ضرور اب یہ طے ہو گیا رشتہ. اب جب یہ طے ہوا تو میرے اور آپ کے آقا کا زندگی کا پہلا نکاح ہے, پہلا نکاح. اب وہ نکاح تو لوگ سناتے ہیں لیکن یہ نہیں سناتے کہ کن نے پڑھایا سی. نکاح پڑھایا, نکاح تو کس نے پڑھایا؟ حضور کے پیارے چچا حضرت ابو طالب نے, ملت ابراہیمی کے تحت. اور وہ کتابوں میں وہ خطبہ موجود ہے, ادھر توجہ کرو ذرا خاص. وہ خطبہ مورخین نے لکھا ہوا کتابوں میں, مورخین نے لکھا ہے, وہ خطبے کے لفظ موجود ہے. اس کے لفظ اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. حضرت ابو طالب نے کہا تعریف ہو اس رب کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت سے پیدا کیا, اور تعریف اس رب کے لیے جس نے ہمیں اسماعیل کی کھیتی سے بنایا, اور تعریف اس رب کے لیے جس نے ہمیں عرب میں لوگوں کا حکمران بنایا اور ہمیں حرم کا پاسبان بنایا. اور جو میں جملے آپ کو اسپیشلی سنانا چاہتا ہوں, مورخین نے لکھے ہیں بہت ساری کتابوں میں. حضرت ابو طالب نے جو جملے بولے, آج ہم نعتیں پڑھتے ہیں, لیکن وہ تو اعلان نبوت سے پہلے کا دور تھا. یہ خطبے کا جملہ سنیں. حضرت ابو طالب نے جب سرکار کا نکاح پڑھایا تو نکاح کے خطبے میں پڑھتے جب حضرت ابو طالب سرکار کی شانوں پر پہنچے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ثم انی ابن اخی, یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے محمد ابن عبداللہ. اور جملہ سنیں, کہنے لگے لا یؤذن رجل فضلا و شرفا و مبلا و عقلا. فرمانے لگے کائنات کے سارے مرد ایک ترازو پہ رکھو اور میرے اس بھتیجے کو ایک جگہ پہ رکھو, اور اس کی شرافت کو, اس کی افضلیت کو, اس کی عقل کو, اس کی معاملہ فہمی کو اور اس کی شانوں کو ماپو دنیا کے سارے جوانوں کے مقابلے میں, تو میرا بھتیجا سب سے افضل ہو جائے, اس کے پائے کا بندہ ہی کوئی نہیں. اور ابو طالب تو مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہے ہیں, آتے تھے دلو رام پڑھے تھے, وہ کوثر علی کوثری بن جاتا. تو یہ جناب ابو طالب سرکار کے چچا ہیں, اور سرکار بھی ان کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. خیر وہ نکاح ہو گیا, حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور نکاح میں بھی سرکار کی نعتیں پڑھی. اب وہ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کی جو وفائیں تھیں میں بالکل مختصر کر رہا ہوں. حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, ایک دن نا وہ بخاری صحاح کی روایت ہے, ایک دن سرکار کے لیے کھانا پکا کر, تو وہ غار ہرا کی پہاڑی چڑھنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا, چڑھ رہی تھی اوپر. تو حضرت جبریل سرکار کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی اہلیہ حضرت اماں خدیجہ آ رہی ہیں. تو وہ آ رہی ہیں, تو جب وہ آئیں گی نا تو ان کو کہنا کہ ان کا رب ان کو سلام کہتا ہے. سبحان اللہ, وہ ان کو کہنا کہ ان کا رب ان کو سلام کہہ رہا ہے. حضرت خدیجہ سرکار ان سے بڑی محبت کرتے. ان کے وصال کے بعد بھی جب جانور ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کو گوشت بھی دیا کرتے تھے. ان کے ذکر سے سرکار خوش ہوتے ہیں. جب ان کا آخری ٹائم آیا تو انہوں نے اپنی ننھی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو بلایا اور کہنے لگے اپنے بابا جان کو کہو کہ کتنا ہی اچھا ہو
کہ اگر وہ اپنے وجود کی جو چادر ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر جس کی قسمیں بھی رب اٹھاتا ہے، جس کا ذکر رب اپنے کلام میں کرتا ہے، وہ چادر مجھے کفن کے طور پہ دے دے تو کیا ہی موج لگ جائے۔ اس پر توجہ کریں۔ اے تے سیانے جنہاں دے ویاہ ہوئے نا وہ میری گل دی تصدیق کرن، جنہاں دے ویاہ ہوئے نا، آپ کو پتہ سیانے لوگ کہتے ہیں اس دنیا میں سب سے مشکل کام ہے اپنی بیوی کا ہیرو بننا، کیونکہ انہوں نے تو وہاں چوٹ کے وہاں تو کہتے ہیں تاں ہی ڈینگے ڈینگے اڈن دے، پتہ نا وہ سارے واقعہ کا، بیوی کا ہیرو بننا سب سے مشکل کام ہے۔ لیکن حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ اپنے آخری ٹائم پر اپنی لاڈلی بیٹی کو بلا کر کہہ رہی ہیں فاطمہ اپنے بابا کو کہو اگر خدیجہ کو آپ کا وہ چادر پاک مل جائے تو پھر تو موج لگ جائے۔ یہ آپ کا عقیدہ بھی تھا، یہ آپ کا نظریہ بھی تھا۔ اب حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب یہ پیغام بھیجا تو سرکار خود آئے، خود تشریف لائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگے خدیجہ تو نے تو میرے ساتھ اتنی وفائیں کی ہیں، میرے ساتھ اتنی نیکیاں کی ہیں، میرے ساتھ تیری اتنی وفائیں ہیں کہ لو اردت جلدی لا اتیتکی، آج تم محمد سے کہے کہ وہ تمہیں اپنی کھال اتار کر دے دے تو وہ بھی تمہیں دے دوں، تم نے اتنی وفائیں کی۔ تو ان کا بھی دن آ رہا 10 رمضان مبارک، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان میں ایک کام کرو، منگ کے لوگوں نے نا منگ کے پٹرول پمپ پا لے، یہ دب سیالکوٹ میں لوگوں نے مانگ کر پٹرول پمپ بنا لیا، لوگوں نے مانگ کر جب کوٹھیاں بنا لی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یاد رکھنا سرکار نے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو۔ اور میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں جو یہاں پر ہے نا، منگنا چنگی گل نہیں ہوتی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، فقیری میں نام پیدا کر، ہاتھوں سے کام کرو، محنت کرو۔ یہ کیا ہوا منگ کے کم حرام کرنا اور غریب بیچارے پریشان۔ یاد رکھنا یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی غلط فہمی، وہ غریب سمجھتا ہے منور سزا لبی، کہ امیر سمجھتا ہے میرے تو بڑا نیک کوئی نہیں۔ یاد رکھنا غربت گناہ کی دلیل نہیں ہے، گناہ گار کی دلیل نہیں ہے، بدبختی کی دلیل نہیں ہے، اور امیری نیک ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے، بلکہ نیک بندہ تو ہے جس کو نیکی کی توفیق مل جائے۔ غربت آزمائش ہے اور امیری بھی آزمائش ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا، اس نے کہا غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن، غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ اینج بھی ہوتا پہ سارے معاشرے، یہ امیروں سے پوچھے تو صحیح، انہوں نے پوری رات نیندر نہیں پہنی۔ یہ میں غریبوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سرکار نے کہا جو میرے امت کے غریب ہیں نا، وہ میرے امت کے امیروں سے 1000 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایسا تھوڑی ہمت پیدا کرو، منگنا کوئی چنگی گل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، غریب طبقے کو صبر عطا کرے اور امیر طبقے کو عبد الرحمن بن عوف کی طرح سخاوت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور سادات کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ انہوں نے صدقہ تے زکوٰۃ نہیں لگ دی، ان کی بارگاہ میں تحفے پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے۔